الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ قابل صد احترام معزز مکرم ذی وقار علماء کرام، سامعین مکرم، دل عزیز طلباء ساتھیوں، میرے لیے بہت مشکل مرحلہ اس لیے ہے کہ ایک تو اساتذہ کرام اسٹیج پر تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم، کم عمل، کم عمر انسان کوئی گفتگو کرے، یہ مشکل مرحلہ ہے۔ دوسرا مشکل مرحلہ یہ ہے کہ حضرت اقدس استاذ محترم حضرت مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کی گفتگو کے فوراً بعد میری گفتگو، یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ میں کوئی گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، نہ میں آپ جیسے اس خوبصورت حسین مجمع میں کر سکتا ہوں۔ دو تین سبق جو حضرات سے پڑھے ہیں، سنانے کی نسبت سے دو تین باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ میں انتہائی ممنون اور شاکر ہوں جامعہ کا، اپنے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد انس صاحب اور جامعہ کے انتظامیہ کا، جنہوں نے اس خوبصورت پروقار عظیم الشان پر رونق محفل میں مجھے آنے کی دعوت دی اور گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام ان دوستوں کو جو آج جامعہ سے فاضل ہو کر عملی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے والدین اور رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن پراشوب دور میں انہوں نے آپ کو ساری دنیا کے ماحول سے ہٹا کر ایک دینی ماحول کے اندر بھیجا اور آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ کیا، اور آپ نے اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں اور اعزاء اقرباء کی توقعات پر پورے اترتے ہوئے الحمدللہ اپنا تعلیمی دورانیہ پورا کیا، اور آج اب بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اس بات پر آ رہے ہیں کہ آپ ایک خوبصورت زندگی طے کر کے ایک اور زندگی کی طرف آپ جانے لگے ہیں۔ میں اسی مطابق ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ خوبصورت زندگی طے کر کے آپ ایک خوبصورت زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو خوبصورت زندگی آپ نے طے کی وہ مدرسے کی زندگی تھی، وہ پڑھنے کی زندگی تھی، وہ تعلیم کی زندگی تھی، وہ تزکیہ کی زندگی تھی، وہ اپنے آپ کو بنانے کی زندگی تھی، وہ اپنے آپ کو سنوارنے کی زندگی تھی۔ آپ ایک تربیت گاہ میں سے نکل کر عملی دنیا میں جا رہے ہیں، جو دنیا اس دنیا سے انتہائی مختلف ہے، جہاں پر آپ نے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ ابھی تک آپ بہت ساری چیزوں سے بے فکر تھے اور بہت ساری چیزوں سے لا علم تھے اور بہت ساری چیزوں سے آپ کا واسطہ نہیں تھا، لیکن اب جانے کے بعد بہت ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، بہت سارے مسائل بھی آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آپ اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مسند میں اور جس مرکز میں اور جس درسگاہ میں آپ نے پڑھا اور آپ کی تربیت ہوئی اور آپ نے علم حاصل کیا، اس نے آپ کو مضبوط بنایا ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تقوی اور طہارت کے لحاظ سے اور پختگی کے لحاظ سے اس درسگاہ نے آپ کو سجایا اور منظم کیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اس درسگاہ سے منسلک تھے اور اس درسگاہ سے آپ نے پڑھا ہے۔ جو میرا بھی مادر علمی ہے، آپ کا بھی مادر علمی ہے، اس مادر علمی کے بانی اور مؤسس، اس مادر علمی کا آغاز کرنے والے حضرت اقدس شیخ العزیز استاذ العلماء
رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا منظور صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی. ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بھی ہے، مثال بھی ہے. اس کو اب یوں سمجھے کہ وہ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے حدیث کا سبق بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں اگر کوئی فتنہ کھڑا ہوا تو شیخ الحدیث باہر نکلے، میدان عمل میں آئے. آپ کو جیل جانا پڑا، آپ جیل چلے گئے، آپ کو ہتھکڑی پہننی پڑی، آپ نے ہتھکڑی پہن لی. آپ کو روڈ پہ آنا پڑا، آپ روڈ پہ آ گئے. آپ کو چوک پہ آنا پڑا، آپ چوک پہ آ گئے. لیکن آپ نے بربلا کہا اگر میں مدرسہ میں بیٹھ کر حدیث کی مسند پر بیٹھ کر حدیث پڑھا رہا ہوں تو میرا یہ تقاضا کرتا ہے یہ حالات کہ جب کوئی فتنہ سر اٹھا کر اصحاب رسول کی توہین کرے اور اصحاب رسول کو برا بھلا کہے تو مجھے میدان عمل میں آ کر اس کا جواب دینا چاہیے. حضرت صاحب کی زندگی اس کا واضح ثبوت ہے. اور اس کے بعد دوسری بات، حضرت یار بیٹے ہم سب کے قائد اور مربی حضرت ڈاکٹر عادل خان صاحب بھی ایک خوبصورت زندگی، خوبصورت ادارہ، بڑے ملک سے واپس آنے کے بعد اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے بھی جب دیکھا کہ باہر فتنہ سر اٹھا رہا ہے اور فتنہ سر اٹھا کر اصحاب رسول کی توہین کر رہا ہے، مجھے حضرت صاحب کے وہ الفاظ کبھی نہیں بھولتے. ہر مشکل وقت میں ان الفاظ کا سہارا لے کر آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. جب انہوں نے کہا، جب میرے کانوں نے سن لیا تھا کہ حضرت معاویہ کی توہین ہو گئی، جب میرے کانوں نے سن لیا تھا کہ روز چوک اور چوراہے پر حضرت معاویہ پر لعنت کی گئی، تو مجھے سکون نہیں آیا. میں نے عزم کر لیا تھا میں اس معاملے میں میدان عمل میں نکلوں گا. اور حقیقتاً وہ نکل کھڑے ہوئے. پھر وہ وقت آیا، ان نے اپنی جان دے دی لیکن ایک لمحے بھی پیچھے نہیں ہٹے. یہ دو واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ فتنے کس طرح سے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے اور وہ فتنے کس طرح سے باہر کر رہے ہیں. یہ ہمیں سمجھنا بھی ہوگا. سمجھنے کے بعد ان کے جواب بھی دینے ہوں گے. وہ کس طرح ہم پر حملہ ہے. ابھی کل پرسوں کی ایک ویڈیو سامنے آئی، ایک شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم المرتبہ شخصیت جس کے کلام سے اور جس کی روایات سے ہماری احادیث مبارکہ بڑی بڑی ہے. 8000 حدیثیں جو حدیث کی کتابوں میں جن کا نام لے کر حدیث پڑھائی جاتی ہے. اس ظالم نے کہا نعوذ باللہ وہ جھوٹی حدیثیں بنایا کرتے تھے. جب زمانے میں ایسی باتیں ہوں، مدرسے کا مقصد، مسجد کا مقصد، تعلیم اور تعلم کا مقصد اور اس کی اساس قرآن اور سنت ہے. ہم قرآن اور سنت کو پڑھاتے ہی نہیں، ہم قرآن اور سنت کا دفاع بھی کرتے، حفاظت بھی کرتے، دلائل بھی دیتے. یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے. ہر دور کے اکابر کو اگر آپ دیکھیں گے انہوں نے مساجد بھی بنائی، مدارس بھی بنائی، تعلیم بھی دی، درس بھی دیا، تدریس بھی کی، کتابیں بھی لکھی، واعظ بھی کیا، تزکیہ نفس بھی کیا، خانقاہوں کو بھی آباد کیا اور باطل فرقوں کے خلاف میدان عمل میں نکل کر انہیں جواب بھی دیا. اسی لیے تو آج ہم سر اٹھا کر جیتے کہ ہر سوال کا جواب ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں، اپنی تقاریر میں، اپنی مباحث میں اور اپنے مناظروں میں دیا ہوا ہے. اور آج کھلے طور پہ ہم انہیں جواب دیتے. آنے والے وقتوں میں فتنے کس تیزی کے ساتھ پھر رہے اور کس تیزی کے ساتھ آ رہے شاید آپ کو مدرسے میں رہتے ہوئے اس کا ادراک نہ ہو، لیکن جب آپ باہر جائیں گے یہ فتنے منہ کھولے کھڑے ہوں گے. آپ نے تحمل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اکابرین کے مشورے کے ساتھ، اپنے اساتذہ سے مشوروں کے ساتھ ان کے مقابلے میں نہ صرف کھڑا ہونا ہے بلکہ جرأت، ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور انہیں جواب دینا ہے. کوئی چیز بھی، کوئی باطل اسلام کے کسی حصے جس پر حملہ آور ہوگا ہم اسے جواب دیں گے. اصحاب رسول دین کی اساس ہے، اصحاب رسول دین کی بنیاد ہے. آج ہمارے پاس قرآن ہو یا حدیث ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، عبادات ہو یا معاملات ہو، سیاست ہو یا حکومت ہو، حکمت ہو یا تدبر ہو، دیانت ہو یا امانت ہو، علم و عمل ہو، مساجد ہو یا مدارس ہو، تبلیغ ہو یا جہاد ہو، درس ہو یا واعظ ہو، ہر چیز کی پس پر جا کر دیکھیں آپ کو اصحاب رسول نظر آئیں گے جنہوں نے دنیا کی ساری قربانیاں دے کر دین کو پہنچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا. اگر ہماری زندگیوں میں ہمارے ہوتے ہوئے آج
उनकी तौहीन हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह तकफीर हो जाए। आज अबू बकर सिद्दीक की तकफीर हो रही है। एक दो चार बातें किताबों की नहीं है, वाज़ेह क्लिप मौजूद है, बड़े लोगों के मौजूद है, गुफ्तगुएं मौजूद है जो वज़ाहत के साथ उनकी तौहीन कर रहे हैं। हमें इल्मी तौर पे भी, अमली तौर पे भी, मैदान के तौर पे भी उसका मुकाबला करना पड़ेगा और उनके रास्ते में रुकावट बननी पड़ेगी। असहाब रसूल की इज्जत और नामूस महफूज होगी तो कुरान और सुन्नत महफूज होंगे। उनकी इज्जत पर पहरा देना, सुन्नत और कुरान पर पहरा देना है। अभी गुज़िश्ता दिनों कबल एक शख्स ने कहा हमने ओरिजिनल कुरान ढूंढ लिया है। अभी एक ने कहा नाउज़ुबिल्लाह अबू बकर सिद्दीक की तौहीन कर दी और एक ने कहा नबी की 1000 बेटियां भी हो जाए तुम बना लो तो क्या होता है। ये सारी बातें इस मुल्क में हमारी मौजूदगी में हो रही है। हज़रात फुज़राए किराम, आपने मैदान अमल में जाकर हर फितने के मुकाबले में अपना किरदार निभाना है। जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा वो आवाम को, लोगों को बताकर उनके ईमानों को महफूज करना है। मैंने हज़रात उलमा की मौजूदगी में कुछ गुज़ारिशात की, मैं इस पर माज़रत चाहूँगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।